الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ محترم بزرگوں، معزز نوجوانوں، لائق احترام طلباء اور معزز خواتین، گزشتہ مجلس میں لا الہ الا اللہ کا مطلب اہل سنت کے پاس کیا تھا اور صوفیوں کے پاس کیا ہے۔ صوفیوں نے اسلام کے اس کلمہ توحید کو اس طرح بدل دیا کہ جس کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہونا تھا اسی ذریعے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب تک کوئی شخص ہمہ جہتی شرک اللہ کے ساتھ نہ کرے اس وقت تک وہ شخص صوفی نہیں بن سکتا، اور جب تک کوئی شخص شرک سے بالکل مبرہ ہو کہ توحید قبول نہ کرے اس وقت تک وہ اسلام میں نہیں آ سکتا۔ تو صوفیت اسلام کے بالمقابل ایک مذہب ہے جس کا تعلق اسلام سے بالکل نہیں ہے، بلکہ اسلام دشمنی پر اس کا انحصار ہے۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اسلامی شریعت کو پامال کرنے کے لیے اور اللہ کے بنائے ہوئے حدود و قیود اور جو شریعت نازل ہوئی اس سے آزاد ہونے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی راہیں نکالی، اور وہ سب چیزیں آپ ان کی کتابیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب چیزیں یہ کوئی اپنی طرف سے بنایا ہوا منصوبہ نہیں ہے اور خود ساختہ بیان نہیں ہے کہ آپ کو ان سے برگشتہ کیا جائے یا ان کے تعلق سے غلط بیانی دی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو انہوں نے اس طرح بدل دیا کہ آج اسلام کی اصل شکل دیکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، خاص طور سے ہندوستان جیسے ملک میں انہوں نے جو کام کیا ہے اس میں 4 سلسلے خاص طور سے مشہور ہوئے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے نقشہ بندیہ، دوسرا ہے سہروردیہ، تیسرا ہے شطاریہ اور چوتھا ہے چشتیہ۔ یہی چوتھا جو سلسلہ ہے یہ بہت کام کیا ہے یہاں پر۔ ہندوستان کی پوری تاریخ میں چشتیہ سلسلے نے جو کام کیا ہے شاید ہی ان 4 سلسلوں میں کسی نے کام کیا، اور جتنے مقابر ہم کو نظر آتے ہیں ان میں اکثر و بیشتر مقابر چشتیہ کے۔ یہ صوفیہ جو قبروں کی دعوت دیتے ہیں، قبروں کی طرف بلاتے ہیں، یہ جو جلوس نکالتے ہیں، یہ جو عرس نکالتے ہیں، یہ جو میلے لگاتے ہیں، ان سب کی وجوہات کیا ہیں؟ کسی بھی طرح کھنچ کر لوگ وہاں پر پہنچے، اللہ کے بجائے ان چیزوں کی عبادت کریں جو غیر اللہ کہلاتی ہیں یا اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات ہے۔ اسی تعلیم کے لیے انہوں نے سب کچھ لگا دیا۔ ہندوستان کی تاریخ، اس سے پہلے ہی میں نے بتایا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کیا ہے۔ ہندوستان کی تقریباً پوری تاریخ شیعیت ہے۔ یہاں کے بادشاہ شیعہ تھے اور یہاں کے علماء صوفی تھے، اور ان دونوں سے ہی دین پھیلتا ہے۔ دین پھیلتا ہے انہی دونوں سے، یا تو عمرہ سے پھیلے گا یا علماء سے پھیلے گا۔ علماء صوفیہ تھے اور
یہاں کے امراء اور بادشاہ شیعہ تھے۔ اب جتنے عقائد پھیلائے گئے ہیں یہ سب دراصل شیعہ عقائد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے شیعہ نہیں بن سکتا الا کہ وہ نسل سے ہو، اس وجہ سے انہوں نے جو ہے صوفیہ کو وہی تعلیم دی جو تعلیم جو ہے شیعیت کی ہے، اور سنیوں کو صوفی بنایا، اور یہی سنیت جو ہے صوفیت کو لے کر پھیل گئی۔ بالآخر آج جو ہے ہندوستان میں شاذ و نادر ہی کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس صوفیت نہ ہو۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو ہے فقہا، بڑے بڑے جو ہے مدرسین، بڑے بڑے لائق لوگ اس میں ملوث جو ہے نظر آئیں گے آپ۔ وجہ کیا ہے؟ ایک قدیم تاریخ، ایک طویل تاریخ جو ہے اس میں جو ہے ملوث ہے اور کام کی ہوئی ہے، جس میں بنیادی عقیدہ کیا ہے ان لوگوں کا؟ وحدت الوجود، ہر چیز میں خدا ہے، خدا ہی کا مظہر ہے جو کچھ نظر آتا ہے ہم کو۔ سب سے بڑا عارف وہ ہے جو ہر مخلوق میں خدا کو دیکھے، سب سے بڑا عارف وہ ہے جو ہر مخلوق میں خدا کو دیکھے، اور جو شخص عورت میں کامل طور پر جو ہے اللہ کو دیکھ لیتا ہے وہ شخص جو ہے عارفین میں سب سے بڑا عارف ہے۔ یہ جو ہے ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اس کو انہوں نے اس طرح پھیلایا کہ آپ جس سے ہی پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو فوراً کہے گا کہ ہر جگہ ہے۔ جس سے ہی پوچھئے آپ اللہ کہاں ہے، ہر جگہ ہے۔ یہاں تک کہ جو ہے میں نے کل یہ سب کچھ بتایا تھا کہ گنیش کے اندر کیا اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں بالکل، گنیش کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کل وہ قول بھی میں نے نقل کیا تھا کہ ابن عربی کا شاگرد طلمسانی ایک کتے پر سے گزر رہا تھا، جو کہ مرا ہوا کتا، خارش شدہ کتا پڑا ہوا تھا۔ تو اس کے شاگرد نے پوچھا کہ کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ اس نے کہا کہ جو ہے اللہ کی ذات سے خارج تو کوئی بھی چیز نہیں، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے ان لوگوں کا اتنا عام ہے کہ ان کے جتنے غالی صوفیہ ہیں سب کا عقیدہ تقریباً یہی ہے۔ البتہ عوام جو ہے ان کے اصل عقیدے سے ناواقف ہے، لیکن جو بھی قبول کیے لوگ وہیں سے قبول کیے دین کے نام سے، جو بھی قبول کیے لوگ وہیں سے قبول کیے دین کے نام سے۔ قرآن و حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا پہلا جو ہے قدم ہی یہ ہے کہ شریعت سے آزاد ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ شریعت ظاہر پرستوں کی ہے، قرآن کیا ہے؟ قرآن تو سرا کا سرا شرک ہے، توحید تو ہمارے کلام ہے، صاف الفاظ اس کے ہیں۔ ابھی آپ جو ہے اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن سارا کا سارا شرک ہے، توحید تو ہمارے کلام میں ہے۔ یہاں پر دیکھیے فصوص الحکم جو ہے یہ کتاب ہے ابن عربی کی، فصوص الحکم۔ اس کتاب کے تعلق سے ایک شاگرد پوچھ رہا ہے طلمسانی سے، فصوص الحکم کا درس دیتے تھے اور اس کو اولیاء اللہ اور عارفین کا کلام سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ فصوص الحکم کو پڑھا اور دیکھا کہ اس کے مضامین تو قرآن شریف کے صریح خلاف ہیں، صریح مخالف ہیں، تو انہوں نے طلمسانی سے پوچھا کہ یہ کلام تو قرآن کے خلاف ہے، تو اس نے جواب دیا کہ قرآن تو سارا شرک سے بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ رب اور عبد کے درمیان فرق کرتا ہے، یعنی رب اور ہے، عبد اور ہے، یہ کہتا ہے قرآن۔ توحید تو ہمارے کلام میں ہے، اور یہ بھی جو ہے اس کا مقولہ ہے کہ کشف کے ذریعے وہ ثابت ہوا ہے جو صریح عقل کے خلاف، یعنی ان کا جو کشف ہوتا ہے اس کو عقل بھی قبول نہیں کرتی۔ اور آگے لکھتا ہے ایک شخص جو کہ طلمسانی اور اس کے ہم خیال کے ساتھ تھا، مجھے خود سنایا کہ ہمارا گزر ایک مردہ کتے کے پاس سے ہوا جس کو خارش تھی۔ طلمسانی کے رفیق نے کہا کہ یہ بھی ذات خداوندی ہے؟
اس نے جواب دیا کہ کوئی چیز اس کی ذات سے خارج نہیں ہے، ہاں سب کے سب اسی کی ذات کے اندر ہے۔ اور جو ہے ایک اور کتاب میں لکھتا ہے، بعض لوگوں سے کہا گیا کہ جب وجود ایک ہی ہے تو بیوی کیوں حلال اور ماں کیوں حرام ہے؟ بیوی حلال کیوں ہے اور ماں حرام کیوں ہے؟ اس محقق نے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک سب ایک ہیں، ہمارے نزدیک ماں اور بیوی سب ایک ہیں۔ ان محجوبین نے کہا کہ ماں حرام ہے اور ہم نے کہا کہ تم پر ماں حرام ہے۔ محجوبین یعنی جن کو جو ہے کشف نہیں ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ماں حرام ہے، لیکن ان ذلیلوں کے پاس کیا نہیں ہے؟ ماں بھی حرام نہیں ہے۔ یہ انہی کی کتاب ہے۔ یہ کتاب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں، کھول کر دیکھیے۔ یہ خصوصاً ابن عربی کی کتاب ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، یہ ہے، اور اس میں تو جو ہے شریعت سے بالکل آزادی ہو گیا ہے۔ ذوالنون نے آپ کی خدمت میں ایک جائے نماز ارسال کی تھی۔ ذوالنون مصری جو ہے ایک صوفی ہے، ذوالنون مصری ہے اس کا نام۔ تو آپ نے کہہ کر واپس کر دی کہ مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، البتہ ایک مسند کی ضرورت ہے، یعنی اب میں ایسا بے نیاز ہو چکا ہوں کہ مجھے نماز معاف ہو چکی ہے۔ نہیں، اس کے لیے نماز نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے ایک مسند چاہیے، نماز اس کے لیے نہیں ہے۔ جائے نماز دیے تو جائے نماز واپس کر دیے انہوں، کیا ہے؟ جائے نماز ہے تو نماز پڑھنے کی ضرورت رہے گی، اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے سب چیزیں معاف ہو گئی ہیں۔ ایسی بے شمار چیزیں ہیں تذکرۃ الاولیاء میں، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، انہی کی کتابیں ہیں سب۔ اس کے اندر جو ہے صاف طور سے یہ دیکھیے، جب کوئی مرد عورت سے محبت کرتا ہے تو جسمانی ملاپ کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی محبت کی آخری حد جو محبت کا آخری ہدف ہوتا ہے، مرد و عورت کے جسمانی ملاپ سے بڑھ کر کوئی اور عنصر ملاپ کی صورت میں نہیں ہوتا۔ اس لیے شہوت عورت کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، اسی لیے جنسی ملاپ کے بعد غسل کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ غسل سے طہارت بھی پورے جسم کو عام ہو جاتی ہے، جس طرح حصول شہوت کے وقت مرد اس کے اندر جو ہے مکمل طور پر فنا ہو جاتا ہے۔ لہذا حق تعالیٰ شانہ یعنی اللہ تعالیٰ مراد ہے، حق تعالیٰ شانہ اپنے بندے پر بڑا غیور ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ لذت حاصل نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے لذت حاصل کرتا ہے اپنے بندے سے ہی، اسی لیے غسل کا حکم دے کر اسے پاک کر دیا، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس نے اس عورت سے جنسی ملاپ جو کیا ہے دراصل وہ عورت نہیں، عورت کی شکل میں اللہ ہے، عورت کی شکل میں اللہ ہی تھا وہ۔ جب کوئی شخص مرد عورت کے اندر حق کا مشاہدہ کرتا ہے تو عورت میں ایک جذباتی اور انفعالی صورت میں رب کا مشاہدہ کرتا ہے، اور جب اپنے اندر رب کا مشاہدہ کرتا ہے تو فاعل کی شکل میں کرتا ہے، اور انفعالی صورت میں مشاہدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ عورت جب جنسی ملاپ کرتی ہے تو اللہ بدرجہ اتم اس کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے اسی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اسی کے اقتباسات ہیں یہ، اور کتاب یہاں پر جو ہے موجود ہے، چونکہ وہ اس کی عبارت اتنی صاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں نے جو ہے یہ عبارت آگے سامنے جو ہے پیش کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس طرح پھیلی ہوئی ہیں ان غالی صوفیہ کے اندر، اگر کوئی شخص اس کو قبول کر لے تو اسی لمحہ وہ جو ہے ہمجہتی شرک کا مرتکب ہے، اور انتہائی فاحش اور اللہ کے ساتھ انتہائی گستاخ۔ یہ عقائد جو ہے پیش کر کے تقریباً علماء کے ذہن بھی خراب ہیں آج، اور عوام تو مت پوچھیے کہ جو ہے ایسی ہی چیزوں کے اندر ملوث ہے۔ اب اللہ کی ذات کہاں ملے گی، اللہ کی ذات کو کیسے حاصل کرنا، اللہ کی ذات تک کیسے پہنچنا، اس کے لیے انہوں نے راہیں کیا نکالی؟ فحش کی راہیں نکالی، کہ عورت سے جتنا جو ہے گہرا تعلق رکھیں گے خواہ وہ کوئی ہو، وہاں پر جو ہے تم کو اللہ کا بہترین منظر دکھائی دے گا۔ اب ان کے اندر نہ پردے کا کوئی انتظام ہے، نہ جو ہے ان کے پاس کوئی حرام و حلال ہے، نہ ان کے پاس کوئی شریعت ہے، یہاں تک کہ اس کے تعلق سے بھی لکھا ہے کہ وہ شخص شراب پیتا تھا اور محرمات کی جو ہے ارتکاب کرتا تھا، اس کو بڑی عزت سے لکھا گیا ہے، یعنی آپ شراب پیتے تھے اور محرمات کا ارتکاب بھی کرتے تھے۔ ذلیل کو جو ہے چار پانچ گالیاں جو ہے ساتھ میں لکھنے کے بجائے بڑے احترام سے لکھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی نظروں میں جو ہے ان کا بڑا احترام، ان کی نظروں میں ان لوگوں کا بڑا احترام۔ تو ایسے ہی چیزوں کو پھیلا کر تقریباً ہندوستان کے علماء بھی جو ہے اس میں ملوث ہیں،
اور عوام بھی ملوث ہیں۔ اب یہاں پر کچھ مغالطے ہوئے ہیں کچھ آیتوں کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ کیا اللہ کی ذات جو ہر جگہ موجود ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کیا اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے؟ نہیں، اللہ کی ذات عرش پہ مستوی ہے، اللہ کی ذات عرش پہ مستوی ہے، لیکن جو میں نے آیت ابھی تلاوت کی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب میرے تعلق سے پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ ایک اور آیت میں ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم جو ہے رگ جان سے بھی بالکل قریب ہیں۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ تو اس میں کیا ہے؟ کوئی مجلس 3 کی نہیں ہوتی مگر وہاں پر 14 خدا ہوتا ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، کوئی مجلس 5 کی نہیں ہوتی مگر وہاں پر 6 خدا ہوتا ہے۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ، اس کی تعداد جو ہے اس مجلس کی اس سے کم ہی کیوں نہ ہو، وَلَا أَكْثَرَ، یا اس سے زیادہ کیوں نہ ہو، إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہی وہ آیات ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے اندر ہے، ہر ایک کے اندر اس کا حلول اور وجود ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ذات کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں، صفات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بعض صفتیں ایسی ہیں جس سے کوئی خارج نہیں۔ پہلی چیز، پہلی صفت اس کی صفت علم، وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک چیز کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی جو کائنات اس نے بنائی ہے، اس میں سے کوئی ذرہ، کوئی پتہ اللہ کی جو ہے اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ جو حاملین عرش ہیں، عرش کو تھامے ہوئے ہیں جو فرشتے، وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ تو ہر ایک چیز پہ چھایا ہوا ہے رحمت اور علم کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اللہ کا علم ہر ایک کے ساتھ ہے، اور اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی ایک دوسری صفت کیا ہے؟ رحمت۔ خواہ آپ نافرمانی کیجیے، فرمانبرداری کیجیے، اطاعت کیجیے، بغاوت کیجیے، کچھ بھی کیجیے، رزق برابر ملے گا۔ بغاوت کرنے کے لیے فوراً جو ہے آپ کو مار نہیں دیتا، موت نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے، توبے کی بھی مہلت بھی دیتا ہے، اور پھر جو ہے دوزخ کا اور عذاب سے مٹنے کے لیے اور بھی مہلت دیتا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ویسے ویسے کفر میں پختہ ہوتے جاتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے رزق آپ کو برابر ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ استدراج، ڈھیل ہے اللہ کی، جس میں جو ہے چاہے تو بندہ لوٹ جائے، چاہے تو اس میں ڈوب جائے۔ ان تمام احوال میں وہ برابر آپ پر رحم تو کرتا ہے رزق کے اعتبار سے، کافر ہونے کی وجہ سے، حتیٰ کہ خود رب بن جانے کی وجہ سے، رب کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے بھی آپ کو کیا نہیں کرتا، ہو فوراً موت نہیں دیتا، عذاب نازل نہیں کرتا، فوراً جو ہے آپ کو رزق نہیں روکتا، مہلت دیتا ہے، توبے کی مہلت دیتا ہے۔ استدراج بار بار جو ہے دہرانے کے لیے اپنے آپ پر جو ہے نظر ثانی کرنے کا موقع دیتا ہے، اس کے باوجود جو ہے انسان اسے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اسی گمراہی میں اور جو ہے گہرا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیے عذاب۔ یہ جو مہلت ہے، یہ جو فوراً گرفت نہیں ہوتی ہے، یہ جو رزق کا عطا ہونا ہے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے اعتبار سے کوئی بندہ، کوئی مخلوق اللہ کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت تمام چیزوں پر جو ہے چھائی ہوئی ہے۔ وسعت رحمتی علی کل شیء، میرے رحمت ہر ایک چیز پر چھائی ہوئی ہے۔
یہ دو صفتیں جو ہے وہ صفات ہیں جن کو ملائکہ نے حاملین عرش سے ذکر کی ہیں اس دعا میں، جو دعا وہ لوگ کرتے رہتے ہیں مومنین کے لیے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ تو اپنی صفت رحمت اور صفت علم کے اعتبار سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، فاغفر للذین تابوا، لہذا تو بخش دے جو تیری رہ دربار میں توبہ کرتے ہیں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اور جو تیری راہ پہ چلتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا کرتے رہتے ہیں مومنین کے لیے وہ لوگ۔ تو اس میں یہ دو صفات برابر جو ہے ذکر کرتے ہیں، رحمت اور علم۔ یہ دو صفات جو ہے اللہ کی اس درجہ پھیلی ہوئی ہیں کہ ان صفات سے کوئی باہر نہیں۔ تیسری صفت کیا ہے اللہ کی؟ قدرت۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی ہر چیز پر قادر ہے کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز پر اس کی قدرت کا شمول ہے، ہر چیز پر جو ہے اللہ کی قدرت شامل ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، نہ اللہ کے علم سے باہر ہے، نہ اللہ کی رحمت سے باہر ہے، اور نہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے۔ یہ تین صفات اللہ کی کیا ہیں؟ بالکل عام ہیں سب کے لیے۔ اس میں مومن، کافر، نافرمان، فرما بردار، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جاندار مخلوق، بے جان مخلوق، ہاں جو کچھ بھی ہو، حصی ہو، غیر حصی ہو، سب شامل ہے۔ ان تین صفات سے کوئی چیز، کوئی مخلوق اللہ کی باہر نہیں۔ اب کچھ صفات ہیں اللہ کی، جو صفات جو ہے خاص لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ صفت کے اعتبار سے یہ اللہ کی معیت عامہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی تمام لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے، اور پھر قدرت کے اعتبار سے، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یہ معیت عامہ ہے۔ معیت خاصہ کیا ہے؟ اس کے اندر اب درجات ہیں، فرق ہے۔ سب سے بڑی معیت جن کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہے انبیاء۔ کیسے جو ہے ان کو ہم پہچانیں گے؟ اب کچھ صفات ہیں جس کے تعلق سے قرآن نے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں ہر کوئی شخص جو ہے صبر نہیں کرتا ہوں گا۔ کیا ہم میں سے کسی نے جو ہے خدا کو دیکھا ہے؟ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جو بھی جو ہے تقوی شعار، تقوی کا جو ہے حامل ہے، صاحب تقوی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ ان اللہ مع المؤمنین، ہر ایک شخص ہم میں سے ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع المؤمنین، ان اللہ مع المتقین، یہ دو تقوی اور ایمان تو دل کی کیفیات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جو بھی شخص جو ہے صاحب ایمان ہے اس کے اندر تقوی کا کچھ نہ کچھ معیار ہوتا ہے، تقوی کا کچھ نہ کچھ معیار ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان اللہ مع المحسنین، یہ ایمان کا اونچا درجہ ہے، احسان، اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد ان اللہ مع الصابرین، یہ صبر سب کو شامل ہے۔ تقریباً جو ہے ہر شخص کہیں نہ کہیں ایسے موقع پر صبر ہی کرتا ہے جہاں پر جو ہے اس کے علاوہ اسے چارہ کار نہیں۔ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو، یا اس کا کوئی قریبی ہو، دکھ تو پہنچتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے وہ ایسے وقت میں؟ صبر ہی کرتا ہے، اور کیا کرے گا؟ لازماً اس کو یہی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو مواقع ہیں اس کے اعتبار سے یہ چاروں صفت کیا ہیں؟ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہیں، لیکن یہاں پر ان چاروں صفات کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
مومنین کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کے مقابلے میں جب مومن ٹھہریں گے تو ساتھ کس کا دے گا اللہ تعالیٰ؟ مومنین کا دے گا۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، جو اللہ سے بے خوف ہیں، اللہ سے جو ہے جو نڈر ہیں، ان کے مقابلے میں ڈرنے والوں کو طاقت دے گا، ڈرنے والوں کی مدد کرے گا۔ اسی طرح جو لوگ جو ہیں بد عمل ہیں ان کے مقابلے میں محسنین کو اللہ تعالیٰ جو ہے تقویت دے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرے گا۔ اسی طرح جو ہے جو لوگ جلد باز ہیں ان کے مقابلے میں جو لوگ صبر والے ہیں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ تقویت دے گا، ان کو مدد کرے گا۔ تو یہ جو ساتھ ہے یہ نصرت اور تائید ہے۔ یہ کیا ہے؟ نصرت اور تائید ہے۔ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت یہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ جو ہے احسان قبول کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان والے ہیں۔ اب یہ صفات جو ہے انبیاء کے اندر بدرجہ عدم ہوتی ہے۔ یہ صفات انبیاء کے اندر پوری جو ہے مکمل طور سے ہوتی ہے۔ ان صفات کی بنیاد پر سب سے اونچا مرتبہ کن کا ہے؟ انبیاء کا ہے۔ سب سے جو ہے قوی تر ایمان کس کا ہوتا ہے؟ انبیاء کا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ انبیاء ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ جو ہے اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ ان اعلمکم باللہ واتقاکم للہ انا، اللہ کے تعلق سے سب سے زیادہ جاننے والا اور اللہ کے تعلق سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں خود ہوں۔ تو انبیاء سب سے زیادہ متقی ہوتے ہیں، اور انبیاء سے زیادہ جو ہے محسن کون ہوگا؟ انبیاء سے بڑھ کر محسن کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہے انبیاء سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا بھی نہیں۔ جتنی تکلیفات، جتنی قوت، جتنی جو ہے برداشت ان کے اندر ہوتی ہے کسی کے اندر نہیں ہوتی۔ اب صبر کیا ہے؟ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی الطاعہ، صبر کیا ہے؟ علی الطاعہ، اطاعت کرنے کے لیے صبر چاہیے۔ اب نماز کا حکم ہے، نماز اس کے لیے ادا ہو رہی ہے اور آپ کو نیند آ رہی ہے، اذان سن رہے ہیں کانوں سے، لیکن نفس سے کہتا ہے کہ نہیں ابھی تو جو ہے رات مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو نیند باقی ہے، ابھی تمہاری صحت صحیح نہیں ہے، جاؤ گے تو جو ہے تمہارے لیے مسئلہ ہے، صحت اور بگڑ جائے گی، طرح طرح کے وسوسے، شیطانی وسوسے۔ اس وقت تک جو ہے کوئی شخص اطاعت پر عملہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر صبر نہ ہو۔ اب ان تمام چیزوں کو برداشت کر کے جو ہے وہ نماز کے لیے نکلتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ الصبر علی الطاعہ۔ اس طرح وضو کرنے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی نہیں ہے، ہر حال میں وضو کرنا ہی کرنا ہے ٹھنڈے پانی سے۔ یہ کیا ہے؟ برداشت، الصبر علی الطاعہ۔ جو بھی جو ہے نیکی کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے، ہمت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ الصبر علی الطاعہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ الصبر عن المعصیہ، برائی سے رکنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ صبر چاہیے۔ پورا معاشرہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں فحش ہے فلمیں دیکھتے ہوئے، لیکن خود کو روکنا ہے، وہاں سے جو ہے اٹھ کے چلے جانا ہے۔ خود کو روکنا ہے تو ان لوگوں سے دشمنی مول لینا ہے، خود کو روکنا ہے تو کچھ نہ کچھ بولنا ہی پڑتا ہے آپ کو۔ اب یہ تمام چیزیں الصبر عن المعصیہ کے بغیر نہیں ہوں گی۔ معصیت سے رکنے کے لیے کیا چاہیے؟ صبر چاہیے۔ اسی طرح جو ہے الصبر علی البلاء، آزمائش۔ آزمائش، آپ جو بھی کام کریں گے وہاں پر جو ہے کچھ نہ کچھ آزمائش آپ کو ضرور پیش آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ضرور آزمائیں گے مومنین کو۔ کس سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ان کو خوف دے کر اور بھوک دے کر ان کو آزمائیں گے۔ کبھی خوف کا مرحلہ ہوگا، کبھی بھوک کا مرحلہ ہوگا، فقر و فاقہ ضرور لاحق ہوگا۔
من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ان کی جانیں تلف ہوں گی، ان کے مال تلف ہوں گے، ان کے جو ہے ثمرات پھل اور ان کی کھیتیاں تلف ہوں گی، یہ سب کچھ تلف ہوں گی، لیکن جو ہے ان کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ہی راہ پر گامزن رہنا ہے۔ وبشر الصابرین، ان تمام کو برداشت کر کے جو اللہ کے دین کو جو ہے پھیلائیں گے، اللہ کے دین کو جو ہے نافذ کریں گے، ان کے لیے جو ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت سنائیے۔ کیا ہے ان کی صفت؟ کیا ہے وہ لوگ کیسے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، ہم کو جو کچھ عطا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اگر تلف ہو گیا ہے تو اللہ کی راہ میں تلف ہوا ہے، اللہ ہی کی راہ میں لگ گیا ہے وہ، جب ہم خود جو ہے اللہ کی طرف لوٹنا ہے تو وہ ہم سے پہلے جو ہے اللہ کی طرف لوٹ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی مطلب ہے اس کا، جو ہم ہر مصیبت پہ جو ہے پڑھتے رہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کہ کیا بول رہے ہیں ہم خود اللہ کے ہیں، ہماری تمام ملکیتیں اللہ کی ہیں، سب کچھ چیزیں جو ہم کو عطا ہوئی ہیں سب اللہ کی ہیں، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور ہم کو بھی اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہ ہم سے پہلے اگر جو ہے لوٹ گئی ہے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ذات آخرت ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو یہ جو صبر ہے، جن کے اندر جیسا جیسا جو ہے پختہ ہوگا ویسے ویسے وہاں پر اللہ کی معیت ساتھ ہوں گی۔ اب یہ چاروں جو ہے بدرجہ اتم انبیاء کے اندر پایا جاتا ہے، یہ چاروں صفات کا وجود انبیاء کے اندر بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انبیاء کا درجہ کیا ہے؟ سب سے اونچا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے، اس کے بعد یہی صبر ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی ایمان ہے اور یہی احسان ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا اختیار کیا نہیں کرتے ہیں؟ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یہی وہ صفات ہیں جو ان کو اختیار کے استعمال سے روکتی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ شہید ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ صالح ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ ان صفات کی بنیاد پر اپنے اختیارات کو جو ہے وہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں، گناہ میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے قابو میں رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے؟ ایک ایک صفت لیں گے ہم تو ان سب کے ساتھ جو ہے تائید اور نصرت ہے اللہ کی۔ یہ چاروں صفتوں کا جو ہے جامع مانیں گے ہم تو وہاں پر سمجھیے کہ اللہ کے نصرت اور اس کی تائید کے ساتھ ساتھ اللہ کا انعام بھی ہوتا ہے۔ منعم علیہ گروہ ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ اب ان کے ساتھ جو ہے اللہ کی نصرت بھی ہوتی ہے، تائید بھی ہوتی ہے، انعام بھی ہوتا ہے۔ انعام وہ کیا ہے؟ جو بن مانگے ملتا ہے۔ نصرت کی جو ہے خواہش ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے جب کافروں کے مقابلے میں ٹھہریں گے تو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اسی کی امید ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ وقت رسول جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ اس وقت مجبور ہو جاتا ہے مانگنے پر، اور وہ مانگتے رہتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ یہ حالات پیش آتے ہیں رسول کو۔ والذین معہ متی نصر اللہ، جو ان کے ساتھ رہتے ہیں نبی کے، وہ لوگ بھی چلا اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ وقت رسول پکار اٹھتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ جو ہے مانگ کر ملنے والی چیز ہے۔ اس کے علاوہ زائد جو چیز ملتی ہے وہ کیا ہے؟ انعام ہے جو بن مانگے ملتا ہے۔ تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بن مانگے انعام کرتا ہے۔ تو یہ جو معیت ہے اللہ کی، تین طرح کی معیت ہو گئی۔ ہر مخلوق کے ساتھ اللہ کی معیت کیا ہے؟ ہر مخلوق کے ساتھ ہے۔ کس اعتبار سے؟ رحمت، علم اور قدرت کے اعتبار سے۔ یہ خواہ جو ہے کافر ہو، مومن ہو، صالح ہو، غیر صالح ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کوئی ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی ان تین صفات سے باہر نہیں۔ یہ تین صفات کیا ہیں؟ علم، رحمت اور قدرت۔ اللہ کی خاص صفت کیا ہے؟ النصرت والتائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد۔ لیکن کے ساتھ ہے یہ مومنین کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے، جن کے اندر جو ہے ان چاروں چیزوں کا جو ہے جامع ہو،
جو شخصیت ان چاروں چیزوں کی جامع ہو اور ان کے اندر جو ہے اس کو کمال حاصل ہوا ہو، بدرجہ اتم موجود ہو، بدرجہ اکمل موجود ہو، وہ سب سے پہلے جو ہے کون سا گروہ ہے؟ وہ انبیاء کا گروہ ہے۔ اس کے بعد صدیقین کا ہے، اس کے بعد شہداء کا ہے، اس کے بعد صالحین کا ہے۔ اب صالح میں جو ہے تمام گروہ آئیں گے، اس کے اندر صالحیت کی بھی 2 مرتبہ ہے نا، اس سے پہلے بتا چکا ہوں۔ اب یہاں پر جو ہے ان کے ساتھ کیا ہے؟ النصرت و تائید کے ساتھ ساتھ اللہ کا انعام بھی ہے۔ وہی تو ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات کسی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کی صفات اپنے مخلوق کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی صفات اللہ کے مخلوق کے ساتھ ہیں۔ جیسے جو ہے سورج ہے، سورج کے ساتھ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کی صفت دھوپ ہے، دھوپ سب کے ساتھ ہے۔ اب جہاں جہاں چلیں گے وہاں وہاں آپ کو جو ہے دھوپ دکھائی دے گی۔ اس کی روشنی صفت ہے اس کی، جہاں جہاں چلیں گے دن میں وہاں وہاں جو ہے روشنی ساتھ میں آئے گی۔ تماست صفت ہے اس کی، جہاں جہاں چلیں گے وہاں وہاں جو ہے آپ کو تبش محسوس ہوگی، تماست محسوس ہوگی۔ لیکن اس ذات کے ساتھ تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ تو ویسے ہی اللہ کی ذات جو ہے عرش پر مستوی ہے، اس کی رحمت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے مومنین ہیں، متقین ہیں، محسنین ہیں، صابرین ہیں، ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے ان کے بالمقابل جو گروہ ہے ان کے مقابلے میں۔ اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو تائید نصرت کے ساتھ ساتھ اللہ کا انعام بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے معیت خاصہ میں بھی خاص گروہ جن کو ہم کہتے ہیں اخص الخواص، خاص میں بھی خاص کیے ہوئے لوگ۔ کون ہیں یہ 4 طبقے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہی ہے معیت کا مطلب۔ اب اللہ تعالیٰ ساتھ ہے مومنین کے۔ جب میرے بندے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، میں ان کے بالکل قریب ہوں، تو کیا معنی ہے؟ جی معنی ہے کہ مدد کے لیے بالکل قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں کہ جو ہے تمہاری مدد کے لیے تمہیں داخل ہو، بالکل قریب ہوں۔ لیکن مدد کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کا خود اترتا ہے؟ نہیں، جنگوں میں مدد ہوئی نہیں ہوئی؟ مدد ہوئی نا، جنگ بدر میں مدد ہوئی نا، جنگ احد میں مدد ہوئی نا۔ کیسے ہوئی؟ فرشتوں کے ذریعے۔ اس کی فوج ہے جو مدد کو جو ہے ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ تو اس کا مطلب نہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اتر کے آ گیا نیچے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جہاں پر تھا وہ، لیکن اس کی مدد پہنچ گئی برابر۔ جب فرشتوں کے ذریعے جو ہے مدد ہو گئی تو وہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ کیا ہے؟ میں تمہاری رگ جان سے بھی بالکل قریب ہوں، یعنی تمہارے دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جو ہے چیزوں کو جانتا ہے، نہیں جانتا ہے۔ علم کے اعتبار سے قریب ہے، نہیں ہے؟ علم کے اعتبار سے قریب ہے نا، قدرت کے اعتبار سے قریب ہے نا، جب چاہے چھین سکتا ہے، نہیں چھین سکتا ہے، جان لے سکتا ہے، نہیں لے سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جان لینے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ خود تو نازل نہیں ہوگا، فرشتہ آئے گا جان لینے والا، وہ جان سلب کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزیں کن کے ذریعے ہوتی ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو خود نہیں آتی۔ اسی طرح جو ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے خواہ وہ 3 ہو تو چوتھے ہیں، 5 ہو تو چھٹے ہیں، اس سے کم ہو تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اس سے زیادہ ہو تو ہم ان کے ساتھ ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا علم اور اس کی قدرت، یہ تینوں صفات جو ہے ان سب کے ساتھ ہیں۔ جب رحم کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، جب ان پر جو ہے کوئی حکم صادر فرمانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو ہے ان کی ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ نوٹ کر رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے غافل ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تم جو کر رہے ہو وہ سب چیز جو ہے نوٹ کر رہا ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ تمہاری زبانوں سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں فوراً اس کو فرشتے کیا کر لیتے ہیں؟ نوٹ کر لیتے ہیں۔ ابھی نوٹ کون کر رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہا ہے۔
قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ یہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو ہم نوٹ کر رہے ہیں. ہاں سنکتب ما قالوا قتلهم الانبیاء بغیر حق، ہم ضرور لکھیں گے وہ چیز جو تم نے کہا ہے، اور تم نے جو کام کیا ہے وہ یہ کہ تم نے انبیاء کا قتل جو ہے ناحق کیا ہے، اس کو ہم نوٹ کر رہے ہیں. تو کون نوٹ کر رہے ہیں؟ انتساب کسی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. نوٹ کون کر رہے ہیں؟ تو جو بھی جو ہے اللہ کی طرف سے آنے والی چیز ہے کیسے پہنچے گی؟ وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچے گی. اللہ کی ذات اتر کے نہیں آئے گی. نصرت پہنچے گی، تائید پہنچے گی، اللہ کی مدد نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں نازل ہوں گی، سکینت نازل ہوں گی، قوت جو ہے عطا ہوں گی. تو ان تمام کے ذرائع کیا ہیں؟ فرشتے اللہ کی فوج ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کی فوج کو سوائے اللہ ہی کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کی فوج کون ہے؟ فرشتے ہیں. اب پوری کائنات میں اللہ کے کام کرنے والے، اللہ کے فوجی، اللہ کی جنود، اللہ کا لشکر کون ہے؟ فرشتے ہیں. اللہ کی ذات اتر کے جو ہے کسی کو چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، کسی کی مدد کے لیے جو ہے ہاتھ نہیں بڑھاتی، خود اتر کے جو ہے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دیتا ہے فرشتوں کو یہ کام کر گزرو، تو جو ہے وہ کام جو ہے خود بخود ہو جاتا ہے. جیسے جبریل امین کو حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کی بستی والوں کو جو ہے الٹ دو، تو جبریل امین آئے، اس بستی کو اپنے نو کے بر سے اٹھایا، اوپر لے آ کے وہاں سے الٹ دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. ہم نے جو ہے اس کو تہ و بالا کر دیا، اس کی زمین کو جو ہے اوپر لے آ کر اوپر سے الٹ دیا. کون الٹا ہے؟ یہ فرشتے نے الٹا ہے، لیکن انتساب کسی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا، ہم نے جو ہے اس کے اوپر کو لے جا کر نیچے کر دیا، تہ و بالا کر دیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ان پر جو ہے نشان زدہ پتھر برسائے ہم. تو یہ کیا ہے؟ یہ انتساب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف، لیکن کیا کون؟ یہ فرشتہ. تو جہاں پر بھی عذاب لانا ہے، جہاں پر بھی رحمت برسانا ہے، جہاں پر بھی بارش ہونا ہے، جہاں پر بھی جو ہے کسی کی جان جو ہے سلب ہونا ہے، جہاں پر بھی کسی کی تائید ہونا ہے، نصرت ہونا ہے، یہ سب جو ہے فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن اس کا انتساب اللہ کی طرف ہوتا ہے. تو اللہ کی ذات یہاں پر اتر کے نہیں. یہ صفات ہیں جس کو اپلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے. یہ چیز اچھی طرح جو ہے ذہن میں بٹھا لیجئے اور جو ہے اندر اس کی ترکیز کیجئے کہ اللہ کی ذات عرش پہ مستوی ہے. وہ کبھی جو ہے بندوں کے لیے یہاں زمین پر اتر کے نہیں آتی، کسی کے اندر حلول نہیں کرتی، کسی کے اندر جو ہے جذب نہیں ہوتی، کسی کے اندر جو ہے یعنی دخول نہیں کرتی، کسی کے اندر جو ہے سما نہیں آتی. یہ سب چیزیں جو ہے ہوتی ہے تو صرف شیطان سے، اس لیے کہ ہم جو ہے اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. واحد ذات ہے یہ شیطان کی جو انسان کے اندر حلول کرتا ہے، اندر چلا جاتا ہے. وہ کب؟ جب شریعت سے دور ہوتے ہیں لوگ. جو شخص بھی شریعت سے دور ہوا اس کے اندر شیطان داخل. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیاطین کن پر نازل ہو رہے ہیں؟ شیاطین نازل ہوتے ہیں ہر جھوٹے پر اور ہر گنہگار پر. ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ بولنے والا گنہگار شریعت سے دور ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ شریعت سے آزاد ہوئے تو ان کے اندر شیطان داخل ہو گیا. اب شیطان داخل ہو جانے کے بعد انسان اپنی ہوش میں نہیں رہتا. اس کے لیے جو ہے مفصل طور پہ سننا ہے تو ہمارے جادو کی سیڑھی سے 2 سیڑھی سے اسے سنیے کہ شیطان کیسے آتا ہے، کیسے داخل ہوتا ہے، کیسے جو ہے انسان کے اندر دخول کرتا ہے، کن احوال میں داخل ہوتا ہے، کن صفات کی بنا پر داخل ہوتا ہے. اس کی تفصیلی بحثیں اس کے اندر ہیں. تو حلول کرنے والی ذات صرف اور صرف شیطان کی ہے. نہ انسان کے جسم میں کوئی فرشتہ حلول کرتا ہے، نہ انسان کے جسم میں جو ہے اللہ تعالیٰ حلول کرتا ہے. حلول یعنی حلول کا معنی ہے اتر جانا، اندر گھل جانا، سمو جانا. یہ جو ہے صرف شیطان سے ہوتا ہے. اب شیطان ان کے اندر آ کے جو چیز بول رہا ہے اسی کو لوگ کہہ رہے ہیں کشف ہوا مجھے. ظاہر سی بات ہے کہ شیطان جیسے اندر چلا جائے انسان میں غلو کی طرح ہو جاتا، اپنے آپ سے باہر ہو جاتا.
بے ہوش ہو جاتا ہے انسان، عام انسان کی طرح نہیں ہوتا، کیا بول رہا ہے اسے ہوش نہیں رہتی، کیا کر رہا ہے اسے ہوش نہیں رہتی، اپنے کپڑے پھاڑ لیتا، ننگا باہر نکل جاتا، اپنی ماؤں کو جو ہے ماؤں اور بہنوں کو مارتا اور ان کو جو ہے برباد کر دیتا، بہت سے لوگوں کو قتل کر دیتا، یا خود اپنے آپ کو جو ہے سولی پر لٹکا لیتا، آسمان پہ اڑتا، یہ سب ہم جو ہے آنکھوں سے دیکھے سے سب۔ ہاں، ایک شخص کے علاج کے لیے ہم گئے تھے، وہاں پر جو ہے اس کو باندھ کر لے کر آئے، ہم نے کہا کہ ایک کھول دو اسے، جیسے ایک کھول دیے اسے، سلام عبد الرحمن کچھ تھا اس کا نام، یہاں سے اڑ کے جو ہے پہاڑ کے اس پر چلا گیا سیکنڈز میں۔ اب کہاں ہے عبد الرحمن؟ وہاں سے چیخ رہا چلا رہا عبد الرحمن یہاں آئے، اب پھر بھاگے اس کے پیچھے، کیا کرتے ہیں پھر لاگے وہ باندھ کے جو رکھے تھے وہی صحیح تھا، بلکہ لاگے پھر اسے باندھ دیے۔ شیطان اڑ سکتا ہے انسان کو لے کر، اب یہ صوفیہ جو اڑتے ہیں کیا ہے؟ شیطانیت ہے، اور جادوگر جو ہے پانی پہ چلتے ہیں یہ لوگ، شیطانیت ہے، آگ میں چلتے ہیں یہ لوگ، شیطانیت ہے۔ تو یہ سب شیطانی کے رشمے ہیں جس کی انہوں نے کرامتوں کا نام دیا ہے۔ انسان کے اندر حلول کرنے والی ذات صرف شیطان کی ہے۔ شیطان ایک ہی ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر حلول کرتا ہے، اور کب حلول کرتا ہے؟ یہ جب شریعت سے آزاد ہوتے ہیں، اور تمام صوفیہ کیا ہیں؟ شریعت سے آزاد ہیں۔ شریعت تو ازاح پرستوں کے لیے، ہمارے لیے شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ نماز معاف ہو گئی تھی، ابھی بتایا، نماز کیا کر دیے؟ وہ واپس کر دیے، کیا ہے؟ مجھے بیٹھنے کے لیے مسجد چاہیے، مجھے جو ہے نماز کی ضرورت نہیں، نماز معاف ہو چکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ان کا آخری وقت ہے، بالکل جو ہے چلنے کے قابل نہیں ہے، ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو ہے حضرت علی اور ایک اور صحابی کے سہارے جو ہے کیا ہے پہنچ رہے ہیں، کہاں پر؟ مسجد میں مصلی کے پاس بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے معاف نہیں تھی، آپ کو کیا نہیں ہوا تھا؟ حال نہیں آیا تھا، کیف طاری نہیں ہوا تھا، شریعت سے آزادی نہیں ملی تھی، آخری وقت تک ان ذلیلوں کو اللہ کے عشق میں ہے، اللہ کے عشق کے نشے میں ہے، ان کو معاف ہو گئی۔ عشق کا نشہ وشہ کچھ بھی نہیں ہے، شیطان ہے جو داخل ہو گیا اندر۔ اب بول رہا تم جو ہے اللہ کا عشق بولو، اللہ کا عشق بول رہے ہیں، کیف بولو، کیف بول رہے ہیں، حال بولو، حال بول رہے ہیں، کشف بولو، کشف بولو۔ یہ کشف کچھ بھی نہیں ہے سوائے جادو اور جادوگری کے۔ شیطان جو ان کو جو ہے اندر سے جو گھماتا ہے، جو پھراتا ہے، اور شریعت سے آزاد کرنے کے بعد جیسے ایسے گناہوں میں ملوث کرتا ہے، اور وہی وہ لکھتے ہیں جو شیطان ان پر وہی کرتا ہے۔ اب ان کی کتابیں سب کیا ہے؟ جادوگری، اور شیطان کو کیسے حاصل کرنا، شیطان جو ہے اپنے اندر حلول کرنا ہو تو کیا کیا کام کرنا ہے، شرک کریں گے تو کیسے شیطان ہمارے اندر کیسے داخل ہوگا، وہ تعلیم ہے۔ یہ بالکل اسلام کے خلاف میں تعلیم ہے، اسی کو انہوں نے روح کا نام دیا ہے۔ پورے قرآن میں روح پہ بحث نہیں کی گئی ہے، پورے جو ہے سنت میں روح پہ بحث نہیں کی گئی ہے۔ جب سوال کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن کہہ دیا کہ جو ہے روح امر ربی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کیا ہے؟ پھونک دیا بس۔ یہ کیا ہے اس بارے میں تم کو علم نہیں ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو جو ہے بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے، تمہارے اندر روح کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایک بات ختم ہو گئی۔ اس تعلق سے نہ قرآن بحث کرتا ہے اور نہ حدیث بحث کرتی ہے، اور اس کا علم ہم کو نہیں دیا گیا۔ جس کا علم ہم کو نہیں دیا گیا ہم اسے مکلف بھی نہیں ہیں۔ اب لگے روح 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 کے پیچھے لگے لوگ، ان کو کیسے حاصل ہو؟ وہی ہے روح جس کو یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ روحانی آئی۔ کون آیا وہ؟ انہوں مرنے کے بعد ان کی روحانی آئی بولتے ہیں، کون آیا وہ؟ آتی روحانی اللہ سے مس ہو کے جو ہے بھگ کیا گئی کیا؟ جب برابر فرشتے جا کے جو ہے اللہ کے پاس کیا کر دیتے، اسے پیش کر دیتے روح کو، آنے کا سوال ہی نہیں، یہیں گھومتی رہتی کہتے کیا اس کے کاراں اور جو ہے بنگلے یہاں ہے، روح گھومنے کے واسطے۔ پوری چیزیں جو ہے اوپر ہیں، پورے مقامات اس کے بنائے ہوئے ہیں، جیسے ہی اس کی جو ہے جسم سے آزاد ہوئی اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ اب انہی کی شکل میں شیطانات، ہم 50 کے دیکھے سے ہے ایسا۔ اب کیا ہے؟ بہو کے پاس آتا شیطان، سر مر گیا ہے اس کا،
اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے بعض لوگ بہت چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کے رات چاہتے ہیں بہوؤں کو. اب آگے بولتا ہے میں جو ہے تمہارا سسری چھوں. اس پہ آیا نہیں، بہو پہ آیا. ہم لوگ سب خوب مارتے تھے، لوہے کے سلاخیں لے کے مارتے تھے. ذلیل بہو پہ آیا تو کہ نہ مارا ہوں میں ان لوگوں کو اتنا مارا ہوں. کون آیا ہے؟ شیطان آیا ہے، ذرا کوئی بھی نہیں آیا. روحانی نہیں ہے یہ، ان کی سر کی روحانی نہیں ہے یہ شیطان ہے یہ. اب اسی کے لوگ کیا بولتے ہیں؟ روحانی آئی کہتے ہیں، یہیں گھومری کہتے ہیں روحانی، یہیں گھومتی نہیں. جب بھی کوئی شخص مر گیا تو وہاں پر شیطان آتا، آ کر یہ دیکھتا کہ کون سب سے زیادہ غم میں مبتلا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی قریبی رہتا. اکثر وہ بیشتر طبیعت جہاں سے بگڑتی ہے لوگوں کی یہیں سے بگڑتی. یا تو خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے. خوشی کے موقع شہوت کا ہے. یہ جو نکاح کی جو محفلیں ہیں، انہیں یہ پہن کے آئی، انہیں وہ پہن کے آئی، اسے دیکھو، وہاں سے دیکھو، یہاں سے دیکھو، یہ سوراخ میں سے دیکھو، سوراخ میں سے دیکھو، انہیں کیسے جا رہا دیکھو، انہیں کیسے آ رہی دیکھو. یہاں کے جو جذبات جو بھڑکتے شیطان داخل ہو جاتا. یہ ایک وجہ یہ محفل ہے. دوسری وجہ یہ جو ہے جنازے کی محفل ہے جہاں پر غم داری ہوتا. اب کسی نے جو ہے چاک کر لیتے، پیٹ لیتے، مار لیتے، روتے پلاتے، نوحہ کرتے، سب کچھ کرتے. اب یہ صورت ہے جو شیطان داخل ہوتا ہے. روحانی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تعلق اس نہیں ہے روح سے. وہ خود مستقل روح ہے وہ شیطان کی جو داخل ہو رہی ہے. یہ سب حلول جو ہو رہا ہے یہ شیطان ہے. یہ تمام بدل مذاہب میں جو ہے عقیدہ پایا جاتا ہے. یہودیت میں یہ عقیدہ ہے، عیسائیت میں یہ عقیدہ ہے، مجوسیت میں یہ عقیدہ ہے. وہی عقائد صوفیوں نے جو ہے یہاں پر پیش کیے ہیں. یہ حلول کی جانے والی ذات سوائے شیطان کے اور کچھ نہیں ہے، اسی کو انہوں نے اللہ کہا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی عورت جو ہے شہوت میں آتی ہے، غیر مرد کو تلاش کرتی ہے تو اس کے اندر شیطان ہے نہیں ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ان المرأة تقبل بصورت الشیطان وتدبر بصورت الشیطان. عورت جو ہے جب جو ہے آگے بڑھتی ہے تو شیطان کی صورت میں آگے بڑھتی ہے، جب پیچھے ہوتی ہے تو شیطان کی صورت میں پیچھے ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے شیطان کی صورت بتائی ہے تو شیطان ہی ہے وہ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہ حق ہے. وہ اللہ کی صورت کبھی نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ من ذالک جس نے کہا ہے وہ بہت بڑا مشرک ہے. تو مجھے یہ بتانا ہے کہ یہاں پر جو کچھ انہوں نے پیش کیے ہیں احوال، یہ سب کچھ جو ہے شیطانی احوال ہیں. اس کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں ہے، اسی میں ہم ملوث ہیں. جب تک ہم اس سے نکلیں گے نہیں، جب تک ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، جب تک اللہ اور رسول کو نہیں پہچانیں گے، باطل کو نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک جب حق کو نہیں پہچان سکتے. اب جو کچھ پھیلا ہوا ہے اللہ کے نام سے وہ کیا ہے؟ شیطان ہے. وہ قرآن یہی کہتا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اس نے اللہ کی ہدایت کی کڑی کو مضبوط سے تھام لیا جس نے جو ہے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا. پہلے کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. پہلے طاغوت کا انکار کیجیے. شیطان ہے. طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ شیطان ہے. تمام مفسرین نے بالاتفاق تفسیر کی ہے طاغوت کیوں کیا ہے؟ فَهُوَ ابلیس. طاغوت کیا ہے؟ ابلیس ہے. وَأَصْحَابُهُ. سب نے متفق طور پر بعد میں اس کی شکلیں نکالی ہیں. طاغوت کی شکلیں بے شمار شکلیں ہیں، لیکن سب سے پہلی شکل کیا ہے؟ فَهُوَ ابلیس وَأَصْحَابُهُ. تو ابلیس ان تمام کا سردار ہے، اس کے اصحاب شیاطین ہیں. سب سے پہلے اس کا انکار کیجئے کہ ہم ان کی پرستش نہیں کریں گے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اللہ پر ایمان لائیں گے. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. تو اللہ تعالیٰ کا جو سیدھا راستہ ہے، اس کا جو سلسلہ ہے، اس کی کڑی کو اس نے مضبوطی سے تھام لیا، گمراہ ہونے والا نہیں ہے. تو یہاں پر مجھے یہی بتانا ہے کہ صوفیت دراصل شیطان کی پرستش کی دعوت ہے. جب تک ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، ان کے مشائخ اور ان کے اکابر، ان کے شیوخ اور ان کے جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب تک ان کے عقائد کا انکار نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جو ہے مسلم نہیں ہو سکتے، مومن نہیں بن سکتے. اور ہمارے لیے وہ کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان سے نازل کیا ہے، قرآن و حدیث. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. میں ان سے آج بھی یہی سوال کر رہا تھا، آج بھی صبح میں جو بحث ہو رہی تھی اس سے یہی سوال کر رہا تھا کہ ہم کو جو ہے قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے. اللہ کو راضی کر لیں گے جنت مل جائے گی. سب سے جو ہے بڑے طبقے کو جو ملنے والی چیز ہے
جنت ہی ہے. اونچے سے اونچے صحابی کو، اونچے سے اونچے ولی کو، اونچے سے اونچے نبی کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. جب تم اللہ کی جو ہے اطاعت کر لو گے، اس کو راضی کر لو گے، جب تم کو جنت ملنے والی ہے، تو ان بے ضروری چیزوں میں کیوں پڑے ہو؟ تم کو کیا چاہیے اب؟ اس کے علاوہ جو تم چاہتے ہو، شریعت نہیں چاہیے، ہم کو معرفت چاہیے، تو اس سے کیا ملنے والا ہے؟ اس میں جو ہے قرآن کا کیا حکم ہے؟ اس میں حدیث میں اس کا کیا حکم ہے؟ کہاں اس کا حکم ہے؟ جو چیز تم کو جو ہے نہیں دی گئی، اس کے چکر میں کیوں پڑے ہو تم؟ کیا تمہارے لیے جنت کافی نہیں ہے؟ اگر تم کو جنت نہیں چاہیے تو بات دوسری ہے. اگر تم کو جنت چاہیے تو شریعت پر عمل کرنا کافی ہے. اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے سن لو، اس پر عمل کرنے کا جو ہے حکم دیا ہے عمل کر لو، اللہ کو راضی کر لو، جنت میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہی دعوت ہے. اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے. اور یہ بات ذہن میں اچھی طرح رکھ لیجئے، جس کسی نے کہا کہ میں شریعت سے آزاد ہو گیا، وہ مشرک کافر ہے. خواہ کوئی ہو، کائن من کان. جس نے کہا کہ میں شریعت سے آزاد ہو گیا، میرے لیے نماز معاف ہو گئی، فلاں عبادت معاف ہو گئی، فلاں رکن معاف ہو گیا، وہ مشرک کافر ہے. وہ بالاتفاق تمام فقہائے اربعہ کا اتفاق. کوئی شخص شریعت سے آزاد نہیں ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک شریعت سے آزاد نہیں تھے. آخری وقت تک آپ نے نماز ادا کی ہے، اور آپ کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. آپ نے تاکید کی نماز اس کی حفاظت کرو، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو. یہ آپ کے آخری الفاظ ہیں. سب سے آخری الفاظ تو وہ تھے جو میں نے کل بیان کیے تھے، اللہم الرفیق الاعلیٰ الرفیق الاعلیٰ الرفیق الاعلیٰ. لیکن مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ نے آخری تاکید کس کی ہے؟ نماز کی ہے، غلاموں کے تعلق سے کی ہے. تو یہ شریعت سے آزادی کسی کو حاصل نہیں ہے، نہ کسی نبی کو حاصل ہے، نہ کسی ولی کو حاصل ہے، نہ کسی مومن کو حاصل ہے. جو بھی شخص یہ دعویٰ کیا کہ میں شریعت سے آزاد ہوں، وہ شیطان ہے، کافر مردود ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر جو ہے ظاہری شکل یا ان کا حلیہ یا ان کا لباس، یہ ہم کو دھوکے میں نہ ڈالے. عام طور پہ ہم دھوکہ کھاتے ہیں کس سے کھاتے ہیں؟ ظاہری لباس سے، حلیے سے، ان کی مجاہدوں سے، ان کی ریاضتوں سے، ان کے جو ہے مار پیٹ سے، ان کے ہول سے، ان کے جو ہے حال سے، ان کے کیف سے، ان کے کش سے جو ہے ہم جو ہے کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ کھاتے ہیں. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں ہم یہ دیکھیں گے کیا یہ شخص اسوہ رسول کو فالو کرتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے فالو کرتا ہے یا نہیں؟ کیا شریعت کا متبع ہے یا نہیں؟ اگر یہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ شخص صحیح ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہم کو اس شخص کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ معیار ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. جہاں آپ کو شبہات ہیں اس کے لیے سامنے کتابیں ہیں جن کو جو ہے ان کو دیکھنا، جو لوگ دیکھنا ضروری سمجھتے ہیں ان کے لیے اقتباسات سامنے جو ہے موجود ہیں. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.